سوال ہے آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توریت 7 تختیوں میں نازل ہوئی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھی ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے تورات کے احکامات۔ سوال پہلی وحی کس دن میں نازل ہوئی؟ جواب ہے دوشنبے۔ جواب ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے کس کو چھینک آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی تھی۔ سوال ہے فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب ہے بدبخت حامان نے سجدہ کیا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے کوئی کفارہ نہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب ہے مسجد قرطبہ۔ سوال کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب ہے چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا؟ جواب ہے فارس کا آتش کدا۔
سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ پر قتل کریں گے؟ جواب ہے بیت اللہ میں قتل کریں گے، جو بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بابل پر کس کی حکومت تھی؟ جواب ہے نمرود کی۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے سودان بن عمران نے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے راحیل بنت لابان۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی؟ جواب ہے شاہ حبشہ نجاشی کی۔ سوال روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو جائے گا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کن دو صورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں۔ سوال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب ہے حمادون۔ سوال کس چیز سے کھانا شروع کرنا سنت ہے؟ جواب ہے نمکین چیز سے۔ سوال ہے کس نبی سے خطا سر زد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔
سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کی خوبصورتی کے حوالے سے قرآن مجید میں سورت بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جواب ہے سورت یوسف۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: وہ کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب ہے بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی۔ سوال ہے: آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال ہے: بدھ مت کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے 6 صدی قبل مسیح میں۔ سوال: جمعے کے دن دوسری اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ جواب ہے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سوال ہے: حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جواب ہے جنگ موتا۔ سوال ہے: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے حضرت بی بی آمنہ۔ سوال: خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال ہے: فردوس بری یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب ہے انگور، انجیر یا خورما کھایا تھا۔ سوال ہے: قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے: قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے: قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟
جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے کس مدعی نبوت کو اس کے گھر والوں ہی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب ہے اسود عنسی۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ دل کا غم ایسے اتارتا ہے جیسے تم پانی سے منہ دھو کر اپنا چہرہ گلازت سے پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ تلبینہ تمہارے پیٹوں کو گلازت سے پاک کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی۔ سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب ہے کوفہ کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب ہے ابو لہب نے۔
سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے: قرآن مجید فرقان الحمید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے تھے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال ہے لاحق کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک نماز ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں رہ گئی ہوں۔ سوال ہے ملک حجاز کا سب سے مشہور شہر کون سا ہے؟ جواب ہے مکہ۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کا چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے وہ نماز جو نشے کی حالت میں پڑھی جائے۔ ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔